بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 10 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور یومیہ کیسز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اموات کی تعداد 50 سے کم رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں سینما بازار میں دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے 11 افراد تلور کے شکار کے لیے مکران ڈویژن کے علاقے پنجگور پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان کو سزائے موت سنا دی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ذکی الرحمان لکھوی کی سزا پر امریکہ کے رد عمل کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام بیرونی اثر سے آزاد ہے۔ امریکہ اپنے دہشت گردی کے تحفظات بھارتی منصوبہ بندی اور فروغ کے لیے رکھے۔ انڈونیشین حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ مسافر بردار طیارے کا ملبہ اور انسانی اعضاء سمندر سے ملے ہیں۔ صہیونیوں نے اپنے ایک تازہ غیر قانونی اقدام کے تحت فلسطینیوں کی متعدد گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم دھماکے میں افغان سیکورٹی فورس کے ترجمان سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا صدر نامزد ہو گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو خدشہ ہے کہ اپنی صدارت کے آخری دنوں میں صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر کسی ملک پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ کے اختیارات کم کیے جانا چاہیے۔ اور شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید جوہری ہتھیار بنائیں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس اور شکاگو میں فائرنگ کے واقعات میں 14 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور یومیہ کیسز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اموات کی تعداد 50 سے کم رہی ہے۔ سرکاری پورٹل کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2899 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 46 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1524 رہی۔ جو اب تک ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,02,416 ہو گئی، جس میں سے 91% یعنی 4,56,969 مریض صحت یاب ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد 10,644 تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 34,803 تک ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس بریفنگ ہوئی۔ پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹم نے خود کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ گدو پاور پلانٹ سے 5 kV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں۔ فالٹ کا پتہ نہیں چل رہا، دھند کے باعث فالٹ ڈھونڈنے میں دشواری آ رہی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں کہ سسٹم میں فنی خرابی کیوں آئی۔ وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی جلد بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عمر ایوب نے کہا کہ بجلی کا بریک ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ 2013 سے اب تک بجلی کے بریک ڈاؤن کی تقریباً 8 واقعے ہو چکے ہیں۔
اس موقع پر شبلی فراز نے کہا کہ پورے ملک میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا، بلیک آؤٹ کے باعث ملک میں بجلی کا تعطل پیدا ہوا۔ بجلی کے پیداواری نظام کے بعد سب سے اہم ترسیلی نظام ہے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام اپ ڈیٹ نہ ہو تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں بجلی کی پیداوار کے پلانٹس تو بن گئے لیکن ترسیل کا نظام مطابقت نہیں رکھتا۔ حکومت بجلی کے ترسیلی نظام پر توجہ دے رہی ہے۔ بلوچستان کے علاقے تربت میں سینما بازار میں دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حملے سے ایسا لگتا ہے کہ عسکریت پسند تربت کے علاقے میں ایف سی کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ دھماکے کے فوری بعد پولیس، ایف سی و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور اسے گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ خیال رہے کہ صوبہ بلوچستان گزشتہ چند سالوں سے بدامنی کا شکار ہے اور یہاں سیکیورٹی فورسز پر حملے، دھماکے اور مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ رواں ماہ 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچ میں دہشت گردوں نے کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کرنے کے بعد شہید کر دیا تھا۔ سال 2020 کے آخری مہینے میں بھی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ، دھماکے سمیت لوگوں کی لاشیں بھی ملی تھیں۔ 27 دسمبر کو بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فرنٹیئر کور کی پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 7 جوان شہید ہو گئے تھے۔ اس سے ایک روز قبل 26 دسمبر کو بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے 11 افراد تلور کے شکار کے لیے مکران ڈویژن کے علاقے پنجگور پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا تھا کہ یو اے ای کے شاہی خاندان کے مذکورہ افراد خصوصی طیارے کے ذریعے پنجگور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ مذکورہ وفد کی سربراہی شیخ خلیفہ سیف النہیان اور سلطان سعید احمد نے کی۔ بعد ازاں انہیں سخت سیکورٹی میں بذریعہ روڈ پیری جھلک میں ان کے محل پہنچایا گیا۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان کو سزائے موت سنا دی۔ توہین عدالت کے الزام پر اس عدالت نے ایک اور ملزم کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فاضل جج راجہ جواد عباس حسن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ زیر حراست 3 ملزمان عبدالوحید، رانا نعمان رفاقت اور ناصر احمد پر توہین رسالت کے الزامات درست ثابت ہوئے ہیں اور 1 لاکھ جرمانہ، جبکہ توہین مذہب میں زیر حراست ملزم پروفیسر انوار احمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا۔ عدالت کی طرف سے مذکورہ مقدمے میں مفرور دیگر 4 ملزمان کے ناقابل ضمانت دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ذکی الرحمان لکھوی کی سزا پر امریکہ کے رد عمل کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام بیرونی اثر سے آزاد ہے۔ امریکہ اپنے دہشت گردی کے تحفظات بھارتی منصوبہ بندی اور فروغ کے لیے رکھے۔ کالعدم تنظیم کے رہنما کو سزا سے متعلق امریکی بیان کے رد عمل میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مختلف ٹویٹس میں کہا کہ پاکستان اپنے دستور کی مکمل پاسداری اور اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور بہتر عمل کے ذریعے تحقیقات، مقدمات پر کارروائی اور سزا دیے جانے کا عمل پاکستان کے قانونی نظام کے مؤثر ہونے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قانونی نظام بیرونی عناصر یا دباؤ کے بغیر آزادی سے کام کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے تحفظات دہشت گردی کی بھارتی منصوبہ بندی، فروغ، مالی معاونت کے لیے رکھے، جس کے پہلے ہی نمایاں قابل تردید ثبوت فراہم کیے جا چکے ہیں۔ انڈونیشین حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ مسافر بردار طیارے کا ملبہ اور انسانی اعضاء سمندر سے ملے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے انڈونیشین مسافر بردار طیارے بوئنگ 737 کا ملبہ اور انسانی اعضاء سمندر سے مل گئے ہیں، جنہیں نکال لیا گیا ہے۔ طیارے میں عملے سمیت 62 افراد سوار تھے، جن میں 10 بچے بھی شامل تھے۔ جکارتا پولیس کے ترجمان یسرا یونس نے خبر ایجنسی کو بتایا ہے کہ بڑے پیمانے پر کیے گئے سرچ آپریشن کے بعد آج صبح ہمیں 2 بیگز ملے ہیں۔ ایک میں کسی مسافر کا سامان تھا، جبکہ دوسرے میں انسانی اعضاء تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انڈونیشیا کے دارالحکومت سے اڑان بھرنے والی سری وجیا ایئر کی بوئنگ 737 طیارے کا تھوڑی دیر بعد ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے میں 50 مسافر اور عملے کے 12 اہلکار سوار تھے۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے فوری بعد سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا۔
جبکہ حالیہ برسوں میں اسی ماڈل کے 2 طیارے حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2018 میں انڈونیشیا کی لائن ایئر کی ایک پرواز سمندر برد ہو گئی تھی، جس میں 189 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ صہیونیوں نے اپنے ایک تازہ غیر قانونی اقدام کے تحت فلسطینیوں کی متعدد گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمال مغربی علاقے بیت اقصی میں فلسطینیوں کے مزید 8 مکان مسمار کر دیے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی دہشت گردوں کی بھاری نفری نے بھاری مشینری کے ذریعے کئی فلسطینی خاندانوں کے رہائشی فلیٹوں اور مکانات کا محاصرہ کیا اور انہیں مسمار کرنا شروع کر دیا۔ مسمار کیے گئے 3 مکان خلیل ابو داہوک اور ان کے قریبی عزیزوں کے تھے۔ اس خاندان کو اکتوبر میں بھی چھت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب درجنوں مسلح صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر بیت المقدس اور اریحہ کے درمیان واقع تاریخی مسجد مقام نبی موسیٰ علیہ السلام میں گھس کر وہاں کی بے حرمتی کی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مسلح صہیونیوں کے ایک ٹولے نے اسرائیلی فوج کے فول پروف سیکورٹی میں مقام موسیٰ پر دعویٰ بولا اور وہاں پر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اس دوران اس مقام کی حفاظت کے لیے مقامی اور دور دراز سے آئے مسلمانوں نے پہنچ کر وہاں نماز ادا کی۔ چند ہفتوں قبل اس مسجد میں چند شرپسند عناصر نے ایک اخلاق باختہ پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جس پر فلسطینی عوامی اور مذہبی حلقوں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر یورینیم کی افزودگی سے روکنا ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تہران پر امریکی انتظامیہ کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے ایران جوابی اقدامات کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو ملک بدر کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے احمد امیری فرحانی نے کہا کہ اگر امریکہ 21 فروری 2021 تک مالی بینکاری اور تیل کی پابندیاں ختم نہیں کرتا تو ہم یقینی طور پر IAEA کے انسپیکٹرز کو ملک سے بے دخل کر دیں گے اور اضافی پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل درآمد روکیں گے۔ کچھ دن پہلے جوہری توانائی تنظیم کے ترجمان بہروز کمال وندی نے جوہری معاہدے پر اپنی ذمہ داریوں کو معطل کرنے کے بعد یورینیم کی افزودگی کی سطح 90 تک بڑھانے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے جمعرات کے روز ایرانی ٹی وی کو دیے گئے بیانات میں کہا کہ ایران آسانی سے 20% سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 90% تک بھی پہنچ جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم دھماکے میں افغان سیکورٹی فورس کے ترجمان سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق کابل کے علاقے کرتینا میں آج صبح سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق پبلک پروٹیکشن فورس سے تھا۔ ان میں ترجمان ضیاء الدین بھی شامل تھے جو اپنی گاڑی میں دفتر جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں ایک شہری زخمی ہوا جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا صدر نامزد ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سلامتی کونسل کے قیام کے بعد یہ 8واں موقع ہے جب بھارت کو 2 سالہ غیر مستقل رکنیت حاصل ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے TS تریمورتی نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی 3 اہم کمیٹیوں کی صدارت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان میں طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی، انسداد دہشت گردی کمیٹی اور لیبیا پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی شامل ہیں۔ تاہم اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ اقوام متحدہ میں یہ نامزدگیاں کن معیارات کے تحت کی جاتی ہیں، جبکہ خود ہندوستان میں مسلم کش اقدامات خاص طور پر کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر بھارت کا کردار دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو خدشہ ہے کہ اپنی صدارت کے آخری دنوں میں صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر کسی ملک پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ کے اختیارات کم کیے جانا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کہلانے والے ایوان زیریں کی ڈیموکریٹ خاتون اسپیکر نینسی پیلوسی کے مطابق انہیں تشویش ہے کہ موجودہ ریپبلکن صدر ٹرمپ 20 جنوری کو ختم ہونے والے اپنے صدارتی عہدے کی مدت کے آخری دنوں میں ممکنہ طور پر کسی ملک پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدارتی اختیارات کم کیے جانا چاہیے۔ اور شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید جوہری ہتھیار بنائیں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس اور شکاگو میں فائرنگ کے واقعات میں 14 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کیم یونگ ان نے حکمران پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے اپنے ماہرین کو زیادہ سے زیادہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیم یونگ ان نے مزید کہا کہ امریکہ کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو مزید فروغ دیں گے اور جوہری اثاثوں میں اضافہ کریں گے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب امریکہ اپنی جارحانہ پالیسی تبدیل کرے اور مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کے لیے راضی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبر نامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔